یہ رمضان کا مہینہ جس میں لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ لوگ آپ کو بد دعائیں دیں گے. عام حالات میں بد دعائیں شاید عرش تک اگر پہنچتی ہوں تو آپ کی رسی ڈھیلی پڑی، لیکن رمضان کے مہینے میں جس ماں کا شیرخوار بچہ دودھ نہ ملنے کے باعث بلک بلک کے روتا ہو اور وہ حکمران وقت کو بد دعا دے تو سوچئے کہ اس ماں کی فریاد کہاں تک جائے گی. منڈیوں میں آپ پرائس کنٹرول کمیٹیز کو فعال نہ کرنے والے، اپنی منشا کے اوپر اپنوں کو سیکیورٹی اور دوسروں سے سیکیورٹی واپس لینے والے، اپنی منشا کے اوپر کسی کے لیے مفت آٹا اور کروڑوں لوگوں کے لیے آٹے کی مقدار کو کم کر کے اس کا ریٹ ڈبل کرنے والے، آپ لوگوں کی اگر باز پرست ہونا شروع ہوئی تو آپ لوگوں کے لیے یہ زمین تنگ ہو جائے گی. آپ یہ کہتے ہیں کہ جینا بھی پاکستان کے لیے، مرنا بھی پاکستان کے لیے. وہ دن یاد رکھیے کہ جب آپ کو مرنے کے بعد پاکستان میں زمین نہ دستیاب ہوگی کہ سستے آٹے کے حصول کے لیے تو ہمیں لوگوں کی قطاریں دکھائی دے رہی ہیں اور ہمیں ان لوگوں کے گھروں تک سستا آٹا پہنچانا یا مفت آٹا پہنچانا ہمارے لیے عذاب بن جائے گا. کس طریقے سے کریں گے؟ کروڑوں خاندان ہیں جن کو اس وقت روٹی کے لالے پڑ چکے ہیں. ان ماؤں کی دہائیاں سنیں جو یہ بتاتی ہیں کہ گھروں پر بھوکے بچوں کو ہم چھوڑ کے آئی ہیں، ہم کیا کریں گی؟ ان بچوں کا پیٹ کس طریقے سے بھرا جائے گا؟ آپ وہ منظر دیکھیے کہ 10 کلو آٹے کا تھیلا زمین پہ پڑا ہو اور اس کے ساتھ ایک بڑھیا کی لاش پڑی ہو. یہ تمانچہ ہے حکمرانوں کے منہ پر جو برسر اقتدار بیٹھے ہیں. آپ کے گھر میں رمضان میں افطاری کے اوقات میں دسترخوان کے اوپر انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہیں جو آپ کے ملازم لاتے ہیں، چن چن کے لاتے ہیں. لیکن اس گھر کا بھی منظر دیکھیے، ان لاکھوں گھروں کے منظر دیکھیے کہ جن کے دسترخوان کے اوپر صرف پانی پڑا ہے، ایک کھجور پڑی ہوگی اور شاید کھانے کے لیے کوئی روٹی کے نوالے تک موجود نہ ہو. وہ اس طریقے سے روزہ افطار کر رہے ہیں، وہ اس طریقے سے اپنی فاقہ کشی پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ یہ باتیں کرتے ہیں کہ ایک شخص ملک میں ناسور پھیلانا چاہتا ہے، ایک شخص ملک کے اندر انتشار پھیلانا چاہتا ہے، ایک شخص کی منشا کے اوپر الیکشن نہیں ہو سکتے، ایک شخص کی منشا کے اوپر ہم نظام کو تبدیل نہیں کر سکتے. یعنی یہاں پر یہ بات ہے کہ 13 اتحادی جماعتوں کی منشا کے اوپر نظام بھی تبدیل ہو سکتا ہے، 13 اتحادی جماعتوں کی منشا کے اوپر آئین کی تشریح بھی تبدیل ہو سکتی ہے، 13 جماعتوں کی منشا کے اوپر آرٹیکل 224، آرٹیکل 258، آرٹیکل 254، آرٹیکل 150 کی تشریحات بھی کی جا سکتی ہے. اس طریقے سے آپ ملک کو چلانا چاہتے ہیں. آپ اس وقت نہیں سوچتے تھے جب مارشل لا کے دور میں آئین معطل ہو جایا کرتا تھا، تب آپ یہ باتیں کرتے تھے کہ آئین کی رواداری ہونی چاہیے، آئین کی پامالی نہیں ہونی چاہیے. آپ تب تو تحریک بھی چلاتے تھے اور آپ باتیں کرتے تھے کہ ہم ہیں جس نے آمریت کے دور کے اندر جمہوریت کو فروغ پانے کے لیے تحریک چلائی ہے. کیا آپ ضمیر مردہ ہو چکے ہیں؟ کیا اب آپ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا؟ کیا زبانیں گنگ ہو چکی ہیں؟ کیا کانوں کے اندر سیسا ڈال لیا ہے کہ آپ کسی کی فریاد نہیں سننا چاہتے؟ آپ نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو کس نہج پر لا کھڑا کیا ہے؟ کون گارنٹی دے گا کہ 8 اکتوبر کو حالات کنٹرول میں آ جائیں گے؟ کون گارنٹی دے گا کہ آئین کو معطل کر دینے کے بعد آئین کی پاسداری کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے؟ کون گارنٹی دے گا کہ 8 اکتوبر کو آپ کا خزانہ بھرا ہوگا اور آپ شہر شہر انتظامات انتخابات کے کروا سکتے ہیں؟ کون گارنٹی دے گا کہ عوام کی حمایت آپ کو حاصل ہو جائے گی؟ کون گارنٹی دے گا کہ آپ جو ٹکٹس کی بندر بانٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کے سامنے قطاریں لگی ہوں گی؟ کوئی قطار نہیں لگے گی.